بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول حدیث کی دوسری ویڈیو میں آپ کو میں نے خبر واحد کی اقسام اور اس کے بعد کتب حدیث کے بارے میں بتایا تھا۔ تو کتب حدیث کی جو تقسیم ہے وضع اور ترتیب مسائل کے اعتبار سے وہ 9 قسم پر ہے۔ اس کی آپ کو ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی۔ اب ہم نے جو دوسری تقسیم ہے یعنی کتب حدیث مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے اس کے بارے میں آپ کو یہاں بتاؤں گی۔ احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ اتھینٹک ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 5 اقسام پر ہیں۔ پہلی قسم وہ کتابیں ہیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہیں، جیسے موطا امام مالک ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح حاکم ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن عوانہ ہے۔ یہ سب کی سب جو مثالیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ ان کتابوں کی ہیں جن میں تمام کی تمام احادیث صحیح موجود ہیں۔ دوسری جو تقسیم ہے یعنی دوسری قسم کی وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث صحیح، حسن، ضعیف ہر طرح کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سب قابل احتجاج ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ ضعیف وہ حدیث ہوں گی جن کا مرتبہ حسن کے برابر ہے، یعنی ان کی سندیں متعدد سندوں والی جو ضعیف حدیث ہے وہ تو حسن کے برابر درجہ رکھتی ہے نا، تو اس طرح کی صحیح اور حسن احادیث اس میں موجود ہوں گی۔ جیسے اس کی مثال سنن نبی داؤد ہے، جامع ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد ہے۔ اور تیسری قسم میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں حسن، صالح، منکر ہر نوع کی حدیثیں ہیں، جیسے سنن ابن ماجہ ہے، مسند طیالسی ہے، زیادات ابن احمد بن حنبل، مسند عبد الرزاق، مسند سعید بن منصور اور مسند ابن جریر، تہذیب ابن جریر، تفسیر ابن جریر، اور طبرانی کی معجم کبیر ہے، معجم صغیر ہے، سنن دارقطنی ہے، سنن بہیقی، شعب الایمان بہیقی۔ یہ جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مشہور ہیں اس قسم کے بارے میں کہ جس میں حسن، صالح، منکر ہر طرح کی حدیثیں موجود ہوتی ہیں۔ چوتھی تقسیم میں وہ کتابیں آ جاتی ہیں جن میں سب حدیثیں ضعیف ہیں الا ماشاء اللہ، یعنی تمام کی تمام حدیثیں ضعیف ہیں لیکن چند دیکھ کے کہ وہ یا تو صحیح ہوں گی یا حسن ہوں گی۔ ان کی مثال جیسے نوادر الاصول ہے، تاریخ الخلفاء ہے، تاریخ ابن نجار ہے، تاریخ خطیب بغدادی ہے، تاریخ ابن عساکر ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں تمام کی تمام احادیث ضعیف ہیں۔ اور پانچویں قسم وہ کتابیں ہیں جن سے موضوع حدیثیں معلوم ہوتی ہیں۔ موضوع حدیثیں کون سی ہوتی ہیں؟ کہ جو وضع کی جائے، ان کی اہمیت نہ ہو، وہ حدیثیں موضوع ہوتی ہیں، جیسے موضوعات ابن جوزی، موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی۔ جی تو یہ 5 اقسام تھی کس اعتبار سے؟ کتب حدیث کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے۔ صحیح ستہ کہتے ہیں حدیث کی وہ 6 کتابیں جو صحیح ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صحیح کا لفظ ہے، صحاح کا لفظ ہے، یہ تغلیباً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ صحیح کتابیں صرف یہ 2 ہی ہیں، ایک تو صحیح بخاری ہے اور ایک صحیح مسلم، لیکن پھر بھی 6 کتابوں کے مجموعے کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ بعض محدثین تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابن ماجہ ہے اس کے بجائے موطا امام مالک، اور بعض کہتے ہیں کہ مسند دارمی کو اس میں ہم شمار کریں گے، اور ان 6 کتابوں کو صحاح کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا صحاح ستہ کے مراتب کیا ہیں، کہ مرتبہ اس کا کیا ہے، پہلے ہم کس کتاب کو رکھیں گے، بعد میں ہم کس کو رکھیں گے۔ تو قرآن پاک کے بعد سب سے جو پہلی کتاب ہے وہ بخاری ہے۔ بخاری شریف کا مرتبہ قرآن پاک کے بعد ہے، اور دوسرے نمبر پہ مسلم، تیسرے پہ ابی داؤد، چوتھے پہ نسائی، پانچویں پہ ترمذی اور چھٹے پہ ابن ماجہ۔ اسی ترتیب سے آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ایگزامینر جب بھی کوشچن کرے گا وہ یہی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کس امام صحاح ستہ میں جو ہے وہ ابی داؤد کا کون سا نمبر ہے، یا نسائی کس نمبر پہ آتی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے مراتب کے اعتبار سے۔ اب یہ جو مصنفین ہیں صحاح ستہ کے، ان کا ذکر میں نے ایک اور ویڈیو میں کیا ہے، اور وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو سینڈ کر دوں گی۔ اب صحاح ستہ کے جو مصنفین ہیں ان کا مذہب کیا تھا؟ مذہب کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہی تھے، لیکن وہ ہمارے کس امام کے پیروکار تھے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے، امام شافعی کے تھے، کس کے مقلد تھے؟
تو امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کشف المحجوب میں یہ لکھا ہوا ہے، کشف الحجاب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری جو ہیں یہ مجتہد تھے، کہ خود اجتہاد کیا کرتے تھے اور پھر اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور امام مسلم یہ ہیں شافعی، اور بعض کے نزدیک امام بخاری شافعی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مجتہد ہیں، اور امام مسلم کے بارے میں بالاتفاق یہی ہے کہ یہ شافعی تھے۔ اور امام ابی داؤد یہ حنبلی مذہب پہ تھے، یعنی امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے اس پر عمل کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یا یہ شافعی تھے، یا تو حنبلی تھے اور یا شافعی۔ اور امام نسائی یہ شافعی ہیں، امام ترمذی اور ابن ماجہ یہ بھی شافعی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھے ان کے مذاہب۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں، ایک ہوتی ہے جرح اور ایک ہوتی ہے تعدیل۔ جرح اور تعدیل کے بارے میں بتاتی ہوں کہ جرح کیا ہوتی ہے اور تعدیل کیا ہوتی ہے۔ محدثین جب کسی راوی کی توثیق و تعدیل بیان کرتے ہیں، یعنی یہ راوی جو ہے کس حد تک ثقہ ہے، تو اس وقت کئی طرح کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ بعض توثیق میں اعلیٰ ہیں، بعض متوسط ہیں، بعض ادنیٰ ہیں، تو اسی اعتبار سے ان کے لیے لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ثقہ راوی، اوثق راوی، ٹھیک ہے، اور ثقہ، یہ الفاظ جو ہے وہ تعدیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور بعض جگہ پہ یعنی جو جرح ہے، جرح ہم کس طرح، جرح میں بھی بعض اعلیٰ ہیں، بعض متوسط ہیں اور بعض ادنیٰ ہیں۔ اور ان الفاظ کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ الفاظ تعدیل جو ہیں وہ کیا ہیں: ثبت حجہ، ثبت حافظ، ثقہ، صدوق، لا باس بہ، لیس بہ باس، شیخ حسن الحدیث، صالح الحدیث، جید الحدیث، یہ سارے الفاظ تعدیل میں ذکر ہوتے ہیں۔ اور جرح میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی راوی اگر ثقہ نہیں ہے یا وہ اس پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہے، یہ اس قسم کی اگر بات ہم کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں جرح۔ جیسے اس کے لیے دجال کذاب، اور لیس بذاک، لین لیس بحجۃ، فیہ مقال، تکلم فیہ، متروک، متہم بالکذب، ذاہب الحدیث، متفق علی ترکہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ جرح کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جرح اور تعدیل جو ہے اس کو بھی دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اس کی دو اقسام ہیں، ایک تو ہے مبہم اور ایک ہے مفسر۔ مبہم اپنے الفاظ سے ظاہر ہے کہ چھپی ہوئی چیز، یعنی جرح اور تعدیل کو مبہم انداز میں کیا جائے، ان کا جو یعنی سبب ہے جرح اور تعدیل کا، وہ راوی کیا کرے، مذکور نہ کرے بلکہ اس کو چھپا لے۔ اور جرح و تعدیل مفسر یہ ہے کہ جس میں کوئی سبب جرح اور تعدیل کا راوی میں مذکور ہو، بتایا گیا ہو کہ اسے متہم بالکذب کیوں کہا جا رہا ہے، یا اس کو ثقہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اس کو کھل کے اگر اس کی وضاحت کی جائے گی تو وہ جرح و تعدیل مفسر ہوگی۔ اب جرح اور تعدیل مبہم اور مفسر، اس کو ہم کس حد تک قبول کریں گے اور کس حد تک قبول نہیں کریں گے، اس میں چند چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ جرح مفسر اور تعدیل مفسر یہ دونوں بالاتفاق مقبول ہیں، یعنی ان کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کی اتھینٹسٹی میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی کی جرح بالکل یہ کر دی گئی ہے، تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے، اس کی وجہ بھی ساتھ ہے، اس کا سبب بھی ساتھ ہے، اور اسی طرح کسی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اس کو اوثق کہا گیا ہے، اس کی صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا سبب بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کیوں اوثق ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، اس کو ہم مان لیں گے بالاتفاق، یہ مقبول ہے اور اتھینٹک ہے۔ ہاں البتہ اگر جرح مبہم اور تعدیل مبہم کی بات کی جائے تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، یعنی وہ بعض کے نزدیک مقبول ہے اور بعض کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اور اگر کہیں پہ جرح مبہم ہوگی تو وہ مطلقاً یعنی سب کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کی تعدیل مبہم ہے تو وہ مقبول ہے، کسی کو اوثق راوی کہنا یا ثقہ راوی کہنا اور اس میں اس کا سبب نہ لکھنا، یہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی پہ انگلی اٹھائی ہے، اس کو متہم بالکذب کہا ہے یا اس کے بارے میں جرح کی ہے، تو آپ کو اس کا سبب بتانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے مقبول ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ مبہم کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہی مذہب ہے امام بخاری کا بھی، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جمہور محدثین اور فقہائے حنفیہ، سب کا یہی مذہب ہے کہ جرح مبہم مطلقاً مقبول نہیں ہے، لیکن تعدیل مبہم جو ہے وہ مقبول ہے۔ اب جرح اور تعدیل کی قبولیت کی کیا شرط ہے؟ کیا میں کسی پہ جرح کر سکتی ہوں؟
یا مجھے حق ہے کہ میں کسی راوی کی تعدیل بیان کروں، یا آپ کو؟ نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اب کیا شرط ہے اس کی کہ کون ایسا آدمی ہے جو دوسرے پہ جرح اور تعدیل کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جرح مفسر اور تعدیل مفسر کے مقبول ہونے کے لیے مشترکہ جو شروط ہیں وہ ہیں کہ علم ہو، تقوی ہو، ورع ہو، صدق ہو، عدم تعصب۔ اب علم وہ علم نہیں جو ہم نے حاصل کیا ہوا ہے، بس ایک ایم اے کر لی ہے یا کوئی ایک دو کورسز کر لیے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں، لہٰذا اب ہم جس پہ چاہیں فتویٰ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہمیں اسلام نے نہیں دی۔ ہم کسی بھی راوی پہ بات نہیں کر سکتے، کسی بھی عالم پہ بات نہیں کر سکتے، کسی بھی فرقے پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہم نے ایک نمبروں کی ریس میں نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں اور علم نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کیا ہے، علم کے ساتھ تقوی کی بھی شرط ہے کہ جو کسی پر جرح اور تعدیل کرے گا علم بھی ہو اس میں اور تقوی بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہو۔ ایسے نہیں کہ وہ کسی کے اوپر بات کر رہا ہے بلکہ وہ تقوی والا ہے۔ ورع، صدق، عدم تعصب نہ رکھتا ہو، معرفت اسباب جرح تعدیل، اور وہ جانتا ہو کہ جرح اور تعدیل کے کیا اسباب ہے، یعنی اسے جرح و تعدیل کے A to Z تمام چیزوں کا نالج ہو، ان کی علت کا، اس کے سبب کا، ان کی شرطوں کا، پھر جا کے وہ بات کرے کسی پہ۔ چونکہ یہ تو ضروری ہے نا کہ کسی راوی کے بارے میں آپ نے پوری اس کا بایو ڈاٹا نکال کے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو پھر جرح تعدیل تو بنتی ہے، کرنی پڑتی ہے، مجبوری ہے حدیث کی اتھینٹسٹی کو چیک کرنے کے لیے۔ لیکن جرح اور تعدیل ہر بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جرح اور تعدیل کے اسباب سے معرفت رکھتے ہیں۔ اور جو جرح مفسر ہے اس کے مقبول ہونے کے لیے مزید شرطیں بھی بتائی گئی ہیں کہ جو جرح کرنے والا ہے وہ کیا ہو، ایک تو متشدد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایک متعنت نہ ہو۔ متشدد کسے کہتے ہیں کہ سخت طبیعت کا آدمی، بہت چھوٹی سی غلطی کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا، تو یہ ہے متشدد، وہ متشدد نہ ہو۔ اب جو متعصب تھے، محدثین تھے، ان میں سے جو مشہور ہیں وہ ہیں ایک تو دارقطنی اور ایک خطیب بغدادی۔ ان کا نام متعصب محدثین میں آتا ہے، اور آپ سے ایگزامینر پوچھ سکتا ہے کہ ان کا نام کس یعنی متعصب میں ہے، متعنت میں ہے یا کہ متشدد میں ہے، تو آپ نے ان کو اسی ترتیب سے ذہن میں رکھنا ہے کہ متشدد کون سے محدثین ہیں اور متعنت کون سے محدثین ہیں، متشدد کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو متعصب تو دارقطنی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، اور بعض اسماء محدثین جو جرح میں متعنت ہیں وہ کون سے ہیں؟ ابن جوزی اور ابن تیمیہ مشہور ہیں، مجد الدین لغوی، اور یہ جو ہیں یہ قاموس کے مؤلف بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو محدثین متشدد ہیں ان میں مشہور ابو حاتم، نسائی، ابن معین، ابن قطان، یحییٰ قطان اور ابن حبان، یہ مشہور ہیں۔ اب یہ کہ جرح اور تعدیل میں اگر تعارض ہو جائے، یعنی ایک جو ہے وہ محدث وہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہی آدمی کے بارے میں جرح کر رہے ہیں اور دوسرا تعدیل کر رہا ہے، تو اب جرح کو مانا جائے گا یا تعدیل کو مانا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں اس کی 4 صورتیں ہیں، یعنی ایک راوی میں جرح اور تعدیل کا اگر تعارض آ جاتا ہے تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جرح مبہم ہے، تعدیل بھی مبہم ہے، دونوں چیزیں ہی چھپ کے اس نے بیان کی ہیں کرنے والے نے، کہ اس کی جرح بھی مبہم چھپے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کی ہے اور تعدیل بھی مبہم ہی بیان کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جرح تو مبہم ہے لیکن تعدیل مفسر ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جرح مفسر ہے اور تعدیل مبہم ہے، کہ تعریف تو چھپ کے کی ہے لیکن جو ان کی جرح ہے ان پہ وہ ان تفصیل کے ساتھ کی ہے، تفسیر کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ اس کا سبب ہے، اس کو متہم بالکذب کیوں کہا ہے، جھوٹ بولنے کی کیا ریزن تھی، یہ کیا سبب تھا، یہ ساری باتیں اس نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور چوتھی صورت ہے کہ جرح مفسر اور تعدیل مفسر۔ اب اس میں 4 صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت میں جرح غیر معتبر اور تعدیل معتبر ہے۔ اب پہلی صورت کون سی تھی؟ جس میں جرح مبہم تھی اور تعدیل مبہم تھی، تو پہلی صورت میں کیا ہوگا؟ جرح غیر معتبر ہوگی۔ اور دوسری صورت کون سی تھی؟ جرح مبہم تھی اور تعدیل مفسر تھی، تو اس میں کیا ہوگا؟ تعدیل معتبر ہوگی، کیونکہ یہ کھل کے اس نے بتائی ہے، بیان کی ہے، سبب بھی بتایا ہے۔ اور جو تیسری اور چوتھی صورت ہے اس میں جرح معتبر اور تعدیل غیر معتبر ہوگی۔ جرح معتبر ہوگی کیونکہ اس کے اندر یعنی جو تیسری اور چوتھی صورت ہے اس میں جرح مفسر ہے اور چوتھی صورت میں بھی جرح مفسر ہے،
تو جو مفسر کے جرا کے ساتھ تو زیادہ شرط ہی یہی ہے نا کہ وہ مفسر ہونی چاہیے. آپ بتائیں کہ آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ متہم بالکذب ہے. الزام نہیں مطلب آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متہم بالکذب ہے، تو آپ اس کو پروف کریں. آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ نے اس پہ یہ بات کی تو کیسے کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ جرا کے اصول ہیں. ہاں جی، بشرط یہ کہ وہ جرا مفسر کسی ایسے شخص سے صادر نہ ہوئی ہو جو جرا کرنے میں متعصب ہو یا متشدد شمار کیا گیا ہو، تب اس کی جو جرا ہے وہ معتبر نہیں ہوگی. کہ اس نے کیا کیا، جرا ایک تو مبہم بیان کیا اور دوسرا یہ کہ وہ متشدد بھی ہے، تب تو اس کی جرا کو بالکل ہی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ہاں جی، یہ جو چیزیں ہیں یہ تو بالکل مختصر اور جامع کوشش کی ہے کہ یہ آپ کو ان 2 پارٹس کے اندر کمپلیٹ کروائی جائے. اب آپ یہ کہ اس کتاب کو یا ان لیکچرز کو چلتے پھرتے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہیں گی. بار بار آپ سنیں اس کو، اس سے یہ آپ کو پھر بھولیں گی نہیں. اور اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آئے یا جہاں سے آپ کو کوئی اختلاف ہو. اس کے علاوہ آپ نے چند کتابوں کے نام یاد کرنے ہیں جن کا ذکر اصول حدیث سے ریلیٹڈ جو کتابیں ہیں ان کے نام کو یاد کرنا ہے، اور جن مصنفین نے ان کو لکھا ہے ان کے مصنفین کے حالات، یعنی سیاہ ستہ سے ہٹ کے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اصول حدیث سے ریلیٹڈ ان کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ جو کتابیں اصول حدیث کی ہیں اور ان کے جو مصنفین کے مختصر سے حالات زندگی ہیں یا ان کا کیا موضوع ہے. موضوع تو ظاہر سی بات ہے اصول حدیث ہی ہوگا، تو وہ اس پر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.